مسٹر جہانگیر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو ویکنیٹ پاکستان کا سی او بننے پر بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ آپ کا. اور سر آپ جو ہے ایک نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کمپنی کے سی او بنے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رانا زاہد آپ کا شکریہ یہ معلومات لینے کے لیے. میں کہنا چاہوں گا محنت سے سب کچھ ممکن ہے. جب انسان محنت کرتا ہے اور اگر لگن سے کرے تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور نئی آنے والی جو نسل ہے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اسٹے فوکس, اسٹے ایمڈ. انشاءاللہ اگر یہ دو چیزیں وہ اسموتھلی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو دے کین اچیو اینی تھنگ. اور جہاں تک آپ نے بتایا میری پوزیشن کے حوالے سے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اس گروپ کو, پاتھ فائنڈر گروپ کو, ویکنہٹ کو میں نے آج سے 15 سال پہلے بہت ایک جونیئر پوزیشن پہ جوائن کیا تھا. اور آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں ویکنہٹ پاکستان کا اور فیسلٹیز اسپیشلسٹ اینڈ ملٹی سروسز کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاتھ فائنڈر گروپ پچھلے 30 سالوں سے سیکیورٹی انڈسٹری میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. اور پچھلے کچھ سالوں میں سیکیورٹی سروسز کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی ڈویژن میں بھی پاتھ فائنڈر گروپ نے اپنی جو خدمات ہیں وہ متعارف کروائی ہیں. آج جیسا کہ ہم سب نے جہاں پہ جو بینکنگ انڈسٹری کے جو لوگ تھے ان کو مدعو کیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ویکنیٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ نے ابھی ایک اپنی نئی سروسز کو لانچ کیا ہے جس کا نام ہے کیش پروسیسنگ سینٹر. اس میں سارٹنگ سروسز کی سہولیات بینکوں کو دی گئی ہیں. روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس میں بینک کے لیے انتہائی مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو سارٹ کروا کے وہ سیم ہی دن میں اس کا استعمال کر سکے. تو ویکنیٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ جیسے بینکوں کو اپنی خدمات دے رہا ہے, اس میں ویکنیٹ نے سوچا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اس پہ کام کیا اور پھر اس کے بعد کیش پروسیسنگ سینٹر کراچی, اسلام آباد اور لاہور میں اپنے پہلے فیز میں متعارف کروایا. اس میں بینکوں کے لیے لمیٹیشن آ جاتی ہیں کہ 6 بجے کے بعد بینک کام نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہ جو کیش پروسیسنگ سینٹر ہیں جو کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ہیں یہ 24 گھنٹے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے مشینری مختلف ممالک سے منگوائی ہے. ہمارے لوگ جو سارٹرز ہیں یہ آج سے پہلے انڈسٹری نہیں تھی. جیسے اس گروپ کے چیئرمین اکرام سہگل صاحب نے سیکیورٹی گارڈز کے حوالے سے ایک انڈسٹری کو, ایک نئے پروفیشن کو متعارف کروایا کہ لوگوں کا تاکہ اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو, ان کو پے, پرکس, پریولیجز اچھے سے اچھے دیے جائیں تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے, اچھے طریقے سے اس میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکیں. تو اسی طرح سارٹرز کے حوالے سے بھی اس گروپ نے, اس کمپنی نے, ویکنیٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ نے ایک پروفیشن متعارف کروایا ہے جس میں وہ لوگ اپنے جو سارٹنگ کا کام ہے خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں. باقی جو ابھی مارکیٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ یہ ایک ڈیلی ویجر کی جاب ہے جس پہ ان کو روزانہ 40 روپے یا 45 روپے پر بنڈل کی اجرت دی جاتی ہے, جو وہ ایک دن میں 10 گھنٹے کام کرنے کے بعد 300, 350 یا 400 روپے زیادہ سے زیادہ کما پاتے ہیں. تو ہمارے گروپ چیئرمین نے اور اس گروپ نے یہ انیشیٹو لیا, اس کو ایک ایز اے فیلڈ, ایز اے پروفیشن متعارف کروایا ہے. اور ہم یہاں پہ اپنے کیش سارٹرز کو کم سے کم 25,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں تاکہ وہ اس دور میں, اس معمولات زندگی میں اچھے سے اپنے گھر کا گزر بسر کر سکے. اس کے علاوہ جب وہ 6 مہینے ہمارے ساتھ کام کی جو مکمل کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کو ہیلتھ انشورنس, پروویڈنٹ فنڈ, پھر اسی طرح اینول انکریمنٹ, منتھلی بونس اور بہت سارے جو ایسے سہولیات ہیں یا جو فوائد ہیں ویکنہٹ پاتھ فائنڈر گروپ کے, وہ ساروں کا وہ انٹائٹلمنٹ سب کے لیے وہ ایلیجیبل ہو جائے گا, اس کو وہ یہ ساری چیزیں مل سکیں گی. باقی سارٹنگ کے حوالے سے میں دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ بینک کے لیے یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور وہ اپرچونٹی یہی ہے کہ بینک اپنے روزمرہ کے معاملات کو اچھے سے ہینڈل کرے. اور یہ جو کیش سارٹنگ کا یا جو کیش ان ٹرانزٹ یا اے ٹی ایم ریپلینشمنٹ کا جو کام ہے وہ بینک ہمیں ایز اے ویکنہٹ وینڈر, ہم چونکہ آلریڈی بہت سارے بینکوں کے ساتھ آن بورڈ ہیں, ہمیں اس کا موقع فراہم کرے تاکہ ہم بینک کے ساتھ
اس کے ڈے ٹو ڈے فنکشنز میں اس کو سپورٹ کریں, اور پاکستان کی فائنینشیل انڈسٹری کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں, بینک اصل میں ان چیلنجز اور ان ایریاز پہ فوکس کر کے عوام کو اور گورنمنٹ کو اور باقی انسٹیٹیوشنز کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور یہ جو کام ہے بیک اینڈ پہ کرنے والا, جو ویکنٹ آلریڈی اتنے سالوں سے خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا ہے, جس میں کیش ان ٹرانزٹ ہے, اے ٹی ایمز میں فلنگ ہے, ریپلینشمنٹ ہے, فرسٹ لائن مینٹیننس ہے, اور اب یہ جو سارٹنگ کا عمل ہے, اس میں وہ ویکنٹ کی خدمات لے کے مارکیٹ میں, انڈسٹری میں اچھے سے اچھا اپنے ملک کے لیے لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں. جہانگیر صاحب نے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے پاتھ فائنڈر گروپ کا جو کیش پروسیسنگ سیل ہے اس کے بارے میں بتایا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیش پروسیسنگ سیل ہے دوسرے کیش پروسیسنگ سیل سے کتنا مختلف ہوگا؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک کسی چیز کی پلاننگ نہ ہو وہ چیز کبھی بھی کارآمد یا فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. پلاننگ کے حوالے سے بھی دو اسٹریٹجیز دنیا بھر میں اپنائی جاتی ہیں. ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے. شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کو یوزلی ایڈ ہاک اسٹریٹجی کہا جاتا ہے, جو اتنی زیادہ کارآمد یا مفید نہیں ہوتی. لیکن جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے پوری دنیا میں, اگر آپ نے کسی چیز کو یا کسی سسٹم کو ایک لانگر رن میں آپ نے اس کو اچھے سے چلانا ہے تو ہمیشہ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کو اپنانا چاہیے. تو ہمارا جو کیش سیل ہے اور جو باقی ایک جو دوسری ہمارے جو کمپٹیٹر کمپنی ہے اس کا کیش سیل ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کیش سارٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سارٹنگ رومز یا سارٹنگ ہالز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ ہماری انڈسٹری میں اس وقت 27 سے 28 ایسے بینکس ہیں جو پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور سارٹنگ کے حوالے سے جب ہم نے شروع میں یہ کنسیپٹ لانچ کیا تو ہمیں جو فیڈ بیک مارکیٹ سے ملا کہ ہر بینک چاہتا ہے کہ ہمارا جو کیش ہے جب اس کو سارٹ کے لیے دیا جاتا ہے کسی کمپنی کو, خاص کر جو آؤٹ سورس انہوں نے کیا ہوا ہے, تو اس فنکشن میں ہر کسی نے تقاضا کیا کہ ہمارا الگ سے سارٹنگ سیل ہو, سارٹر روم ہو, ہمارا الگ سے والٹ ہو, تاکہ ہمارا کیش کسی دوسرے بینک کے ساتھ کسی بھی مرحلے پہ مکس اپ نہ ہو. تو سب سے زیادہ یہ یونیک بات ہے یا یہ انفرادی بات ہے جو ویکنٹ کیش سیلز کے کانسیپٹس کو پاکستان میں لے کے آیا ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ جیسے کام ہونا چاہیے, جیسے اس کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے, ان سارے پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے ویکنٹ اس کو فلی طور پہ لانچ کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا سر, آپ نے کمپنی کے حوالے سے بڑا ڈیٹیلز میں آپ نے بتایا, اپنے کیش پروسیسنگ سیل کے بارے میں بتایا, جو کمپنی پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنیز اور اس کے جو چیئرمین اپنے ملازمین کو بینیفٹ دے رہے ہیں, آپ نے اس کے بارے میں بتایا. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو چیف آپریٹنگ آفیسر ان 15 ایئرز, سر آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور نوجوان نسل کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں نے ہمیشہ ایک نیت پہ عمل کیا یا ایک سوچ رکھی, اور وہ اس کا یہی پرپس تھا کہ میں محنت کروں. انسان محنت کرتا ہے تو محنت جو ہے وہ انسان کی کبھی رائے گا نہیں جاتی. تو میں نے ہمیشہ محنت کرنے پہ یقین رکھا, محنت کرنے پہ بلیو کیا. چیلنجز آتے ہیں, آپ ایک اگر پہاڑ بھی چڑھتے ہیں تو اس کو چڑھنے کے لیے آپ کو بہت سارے تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ ایک اپورڈ آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹورڈز اپ ہے کہ آپ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو سیم از دا کیس, چیلنجز آر پارٹ آف لائف. But the good thing is a good person is always learn so many things from the challenges, and that man must convert those challenges into his or her positive strength. So یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو میں نے لرن کی. میں اپنے جو ہمارے گروپ میں رہتے ہوئے, جیسے ہمارے گروپ چیئرمین ہیں اکرام سہگل صاحب, انہوں نے میری کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی زیادہ مجھے وقتاً فوقتاً انکریج کیا, حوصلہ افزائی کی, اور ہمیشہ انہوں نے مجھے ایک آزادانہ ورکنگ ایٹماسفیئر میں کام کرنے کے لیے سپورٹ کیا, اور مجھے ہمیشہ انہوں نے انکریج کیا جو ڈیسیجنز یا جو معاملات میرے اینڈ پہ ہیں وہ میں اس کو کروں, اور تاکہ پھر اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو سمت میں آئے. تو چیلنجز آتے ہیں, اور نئے آنے والوں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ محنت, ہارڈ ورک از دا اونلی کی ٹو سکسیس. اگر آپ محنت کرتے ہیں تو دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک.
سو دیز آر دا تھنگس جو انسان کتابوں میں تو پڑھتا ہے، لیکن جب اس کو ریئل لائف میں دیکھتا ہے تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان پہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ ان لائنس کو امپلیمنٹ کر لیتا ہے تو کامیابی اس کی مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، یا کامیابی اس کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مسٹر جہانگیر جاوید نے کہا کہ ہارڈ ورک از دا کی آف سکسیس، تمام نوجوان نسل ہے جو لوگ نئے آنے والے ہیں وہ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے صرف ایک ہی کلیہ بتایا ہے کہ جو ہارڈ ورکنگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔